اور زور سے نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، طٰہٰ کی آمد، نعرہ رسالت۔ ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر اپنے آقا مدنی تاجدار دو عالم کے مختار روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کی نظر پیش کریں، پڑھیں درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ذرا کچھ اور آواز کے ساتھ پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رفیقان گرامی، تقریباً 12 بجنے والے ہیں اور ہمارے سامعین حضرات کافی تھک کر چور ہیں اور انہیں اب آخری تقریب ان کو انجام دلانا چاہیے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جشن عید میلاد النبی کے شاندار جلوس نکالتے ہیں نا؟ جو نہیں نکالتے ہوں گے وہ بھی نکالتے تو بہتر ہے۔ ہم لوگ سب نبی کے غلام ہیں اور ہر غلام اپنے آقا کی تعظیم و تکریم کے لیے آمادہ اور تیار رہتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ دوشنبے کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کیا فرمایا؟ دوشنبہ یعنی پیر کا دن، سوموار کا دن آپ روزہ کثرت سے کیوں رکھتے ہیں اس دن میں؟ سبحان اللہ۔ سرکار کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ اسی دن میری پیدائش ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ سوموار کے دن نہیں، پیر کے دن بولیے، پیر کے دن اور دوشنبے کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ میں اپنی یوم پیدائش کا اظہار کروں، اس کی تعظیم اور تکریم کروں۔ جو پیغمبر اپنی ذات کریم سے خود اپنی پیدائش اور میلاد کی تعظیم کا ذکر فرماتے ہیں، تو ہم لوگ تو غلام ہیں، تو ہم سب لوگوں کو تو اور زیادہ نبی کے جلوس میں، جلسے میں شرکت کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ محبت کا اظہار کرنا چاہیے، ہے نا؟
اور محبت کا اظہار کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے نہیں ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے نا؟ اس لیے دل لگا کر درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اہل سنت جہاں کہیں بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ان کے احترام کا ہمیشہ بندوبست کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، اور اس تعظیم و تکریم سے انہیں دل کو اطمینان، سکون، قلب کو عافیت ملتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جہاں ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل ہوتی ہے فرشتے اس کی زیارت کرتے رہتے ہیں، اس جگہ کی زیارت کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جس نبی کے ذکر کی برکت سے وہ جگہ اتنی پاکیزہ ہوتی ہے کہ فرشتے اس کی زیارت کرتے رہتے ہیں، تو پھر ہم سب لوگوں کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنی چاہیے، نظر پیش کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ درود و سلام پیش کرنے چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور سب لوگ اب صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ انا اعطیناک الکوثر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سرور کون کے مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کون کے مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، وقت بہت کم ہے، ابھی آپ حضرات کو کئی ایک نعتیں بھی سننی ہیں، اور حضرت علامہ مفتی محمود احمد صاحب قبلہ کا مکمل خطاب بھی سننا ہے۔ ہم لوگوں نے اپنا وقت حضرت کو دے دیا تھا، لیکن حضرت نے حکم فرمایا ہے تو میں بس 5-7 منٹ کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پوری تقریر ہوگی حضرت، 10 منٹ میں۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک بڑی مشہور آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چنانچہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔
کوثر کیا ہے، اس سلسلے میں مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں۔ کسی نے کہا کوثر سے مراد جنت ہے، کسی نے کہا کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، اور بھی بہت ساری تفاسیر اس سلسلے میں آئی ہیں۔ میں بس ایک تفسیر آپ کے سامنے سے رکھ کر اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو صرف مفسر نہیں ہیں بلکہ امام المفسرین، سبحان اللہ سبحان اللہ، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس جو ایک جلیل القدر صحابی، انہوں نے براہ راست حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے۔ وہ حضرت امام مجاہد الکوثر پر کلام فرماتے ہیں، سبحان اللہ، فرماتے ہیں کوثر سے مراد الخیر کلہ، یعنی کوثر سے مراد ہر خیر کا کل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اب آپ اس کو یوں سمجھیں کہ عربی میں ہر اچھی چیز کو خیر کہا جاتا ہے اور بری چیز کو شر کہا جاتا ہے۔ حضرت امام مجاہد فرماتے ہیں کوثر سے مراد کیا ہے، ہر خیر کا کل ہے، سبحان اللہ، یعنی جتنی اچھائیاں اس کائنات کے اندر ہیں، اللہ نے ان اچھائیوں کا کل حصہ پیغمبر کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اب اللہ، مطلب یہ ہوا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، یعنی ہر خیر کا کل حصہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آج لوگ سبحان اللہ، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات پر قیاس کہتے ہیں پیغمبر ہماری طرح، لیکن میرے بھائیو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں پیغمبر اعظم کی وہ ذات نہیں ہے جسے عقل پر تولا اور پرکھا جائے۔ آئیے امام المفسرین حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر کی روشنی میں اس مسئلے کی وضاحت کریں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ یہ بتائیں کہ علم میں خیر ہے یا جہالت میں خیر ہے؟ آپ یہ بتائیں نور میں خیر ہے یا تاریکی میں خیر ہے؟ آپ یہ بتائیں آنکھ والا ہونے میں خیر ہے یا آنکھ کی روشنی کا نہ ہونا یہ خیر ہے؟ بلا شبہ آپ کا جواب ہوگا علم میں خیر ہے، جہالت میں کوئی خیر نہیں۔ یقیناً نور ہونا یہ خیر کی بات ہے، تاریکی میں کوئی خیر نہیں۔ اب حضرت امام مجاہد کی تفسیر کو دیکھیں۔ حضرت امام مجاہد فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، یعنی ہر خیر کا کل حصہ عطا فرما دیا۔ آپ نے مان لیا علم خیر ہے تو اب ماننا پڑے گا کہ اللہ نے اگر اپنے حبیب کو علم عطا فرمایا تو علم کا کچھ حصہ عطا نہیں فرمایا بلکہ کل علوم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ آج نور کے حوالے سے اعتراض کرتے ہیں، پیغمبر کس اعتبار سے نور ہے؟ روحانی اعتبار سے نور ہے یا جسمانی اعتبار سے نور ہے؟ حسی اعتبار سے نور ہے یا معنوی اعتبار سے نور ہے؟ پیغمبر کس اعتبار سے نور ہے؟ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ آئیے اسی تفسیر کی روشنی میں اس مسئلے کو بھی دیکھیں۔ بلا شبہ نور ہونا یہ خیر کی بات ہے، اچھی بات ہے، اور حضرت امام مجاہد فرماتے ہیں پیغمبر کو اللہ نے ہر خیر کا کل حصہ عطا فرما دیا تو ماننا پڑے گا پیغمبر اگر نور ہے تو ہر اعتبار سے نور ہے۔ ہر اعتبار سے نور ہونے کا مطلب یہ ہے پیغمبر جسمانی اعتبار سے بھی نور ہے، پیغمبر روحانی اعتبار سے بھی نور ہے، اور پیغمبر کی ذات کا نور ہونا تو کجا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ نے اپنے حبیب کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اور
جتنی نعمتیں ہیں وہ سب کے سب خیر ہے، اور پیغمبر کو اللہ نے ہر خیر کا کل حصہ عطا فرمایا، تو ماننا پڑے گا کہ جتنی نعمتیں اللہ نے پیغمبر کو عطا فرمائی ان نعمتوں کا کل حصہ پیغمبر کو اللہ نے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیغمبر کو اگر اللہ نے، آپ دیکھیں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر غیب کی خبر رکھتے ہیں، علم غیب ہے پیغمبر۔ غیب کس کو کہتے ہیں؟ جو چیزیں آنکھ سے اوجھل ہو، پوشیدہ، اس کو کہتے ہیں غیب۔ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر کو اللہ کی عطا سے علم غیب ہے، پیغمبر غیب کی چیزوں کو جانتے۔ اس پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کچھ لوگ پیغمبر کو کچھ علم غیب نہیں، کچھ کہتے ہیں پیغمبر کو بعض علم غیب ہے، کچھ علم غیب ہے، کلی علم غیب ہے۔ میرے بھائیو، اسی تفسیر کی روشنی میں اس مسئلے کو بھی آپ دیکھیں، بلا شبہ غیب کی چیزوں کا جاننا یہ خیر ہے، اور پیغمبر کو اللہ نے ہر خیر کا کچھ حصہ عطا فرمایا، تو ماننا پڑے گا پیغمبر کو اگر اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے تو بعض علم غیب عطا نہیں فرمایا ہے، بلکہ کلی علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، اور کوئی غیب گیا تم سے نیہا ہو گیا، جب نہ خدا ہی چھپا تجھ پہ کروڑ کروڑ۔ پیغمبر کو اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، کہتے ہیں پیغمبر ہماری طرح، پیغمبر کو اللہ نے اگر سننے کی طاقت عطا فرمائی تو ایسی عظیم الشان سننے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ ہماری اور آپ کی سماعت کا حال یہ ہے کہ کوئی سڑک سے اگر ہمیں پکارے تو ہم نہیں سن سکتے ہیں، لیکن پیغمبر فرماتے ہیں ایک حدیث پاک، اسمعوا صلاۃ اہل محبتی، جو شخص مجھ پر محبت سے درود پڑھتا ہے میں خود اس کے درود و سلام کو سنتا ہوں۔ عرض کرنا چاہتا ہوں، علماء فرماتے ہیں پیغمبر نے یہاں پر مطلق ارشاد فرمایا، مطلق کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی قید کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، گویا اس کا مطلب یہ ہے پیغمبر پر اگر مکے کی سرزمین سے درود و سلام پڑھا جائے تب بھی پیغمبر سنتے ہیں، مدینہ پاک سے پیغمبر پر درود و سلام پڑھا جائے تب بھی پیغمبر سنتے ہیں، دنیا کے کسی خطے سے پیغمبر پر محبت سے درود و سلام پڑھا جائے تو پیغمبر محبت سے سماعت کرتے ہیں۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے لالے کرامت بلا پیغمبر کو اللہ نے بے شمار اختیارات عطا فرمائے، پیغمبر کو اللہ نے مالک کونین بنا کر اس روح زمین پر مبعوث فرمایا، پیغمبر کو اللہ نے اختیار کلی عطا فرمایا۔ اسی لیے سرکار حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ سبحان اللہ سبحان پیغمبر کو اللہ نے بے شمار اختیارات عطا فرمائے۔ سبحان اللہ اور بس اعلیٰ حضرات کے شعر پر میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، یعنی خیر کثیر عطا فرمایا۔ واہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ پاک اس مختصر سی گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اور آپ سب کو اللہ پاک کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ خطاب علمی ادبی مذہبی حوالے سے آپ نے سماعت کیا حضرت علامہ مولانا مسعود رضا صاحب قبلہ مصباحی سے۔ ماشاءاللہ حضرات اب آئیے بلا تاخیر میں گزارش کروں گا بڑی ادب و احترام کے ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی محمود اعظم صاحب قبلہ برکاتی سے کرسی خطاب کا تشریف لائیے، پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھائیں اور نعروں کی کوئی استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، علماء اہل سنت
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرے سجود بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار گہربار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، آج کی اس مجلس کا اہتمام عالی جناب معراج احمد صاحب نے اپنے نئے مکان کی افتتاح کے موقع پہ کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد شریف کا موقع ہے، تو نبی کی ولادت کا جشن منانا بھی مقصود اصلی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس مجلس کو اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ بڑی شاندار تقریب، بڑی ایمان افروز، بڑی روح پرور تقریر آپ حضرات نے شہزادہ حضور نصیر ملت حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری مسعود رضا صاحب مدظر لہ العالی سے سماعت فرمائی۔ میرے بعد بھی انشاءاللہ نعت و منقبت کا سلسلہ چلے گا۔ حضرت کی دعاؤں پر اس مجلس کا اختتام ہوگا۔ یہ ہمارے معراج صاحب فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، ورنہ ربیع الاول شریف کا مہینہ گزر جائے اور مسجد میں میلاد شریف کی مجلس نہ ہو، یہ بہت کھید جنک بات ہے۔
میں نے امام صاحب سے کہا کہ شہر کو مرنے نہ دیجیے. ربیع الاول شریف کی مجلسیں، 11ویں شریف کی مجلسیں اب تو چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں ہوتی ہیں. اتنا بڑا شہر اب نبی کی ولادت کے موقع پر کوئی مجلس منعقد نہ ہو، یہ بہت حیرت انگیز ہے. اگر ہماری دینی کوششیں کمزور ہوں گی تو غیروں کی کوششیں حاوی ہوتی جائیں گی. جائے خالی دیو گیرت، جو گھر خالی ہوتا ہے اس میں بھوت شیطان کا ٹھکانہ ہو جاتا ہے. تو جس شہر میں میلاد شریف کی مجلسوں کا سلسلہ کم ہو جاتا ہے وہاں وہابیت، دیوبندیت، مولائیت، شیعیت اپنا پر پھیلانے لگتی ہے. اس لیے یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. بہت اعلیٰ پیمانے پر ضروری نہیں ہے، مختصر سے انتظام میں، مختصر سے لوگوں میں بھی نبی کا ذکر ہو سکتا ہے. میں توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ سلسلہ خیر جو 25-30 سال سے جاری تھا، دن میں جلوس گھومتا تھا، شام میں حضور نصیر ملت کی قیادت میں ہم لوگ مسجد آتے تھے، تقریریں ہوتی تھی، حضور نصیر ملت کی دعا ہوتی تھی. 12ویں شریف کی رات میں بچرا میں میلاد شریف ہوتی ہے. بچرا اب تو سڑک بن گئی، پل بن گیا، ورنہ اس زمانے میں ایک نہر پڑتی تھی جہاں کوئی پل نہیں تھا. تو اللہ پاک انہیں غریق رحمت فرمائے. محمود خان صاحب تھے اردی کے رہنے والے. کبھی کبھار برسات میں جب بارش زیادہ ہوتی، پانی بھرا ہوتا، تو وہ اپنے کاندھے پہ حضرت کو بٹھا کر نہر پار کیا کرتے. تو بزرگوں کا قدم جہاں پڑتا ہے وہاں خیر آتا ہے، وہاں برکتیں آتی ہیں. اس لیے شہر کو دینی اعتبار سے کمزور نہ ہونے دیجیے. پھر کل ہو کے شکوہ ہوگا کہ قرآن خانے کے لیے لوگ مدرسے سے بلا لیتے ہیں، تو 40واں کے لیے مدرسے سے بلا لیتے ہیں. جب آپ کے پاس وکلپ نہیں ہوگا تو کہاں سے بلائیں گے؟ تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہ امام احمد رضا کا کرم ہے کہ انہوں نے عشق رسالت کی جو تحریک چلائی تھی، الحمدللہ اس تحریک کا اثر اب دنیا کے گوشے گوشے میں ظاہر ہو رہا ہے. فلیپینس، یمن، انڈونیشیا، ملیشیا، آسٹریلیا، برازیل، کون سا ملک ہے جہاں نبی کی تشریف آوری پر جلوس نہ نکالا جاتا ہو؟ اس مسئلے میں وہابیت 100% شکست کھا چکی ہے. اس معاملے میں وہابیت 100% شکست کھا چکی ہے. وہ ہزار یوٹیوب پر یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ نبی نے اپنی ولادت کا جشن نہیں منایا تو تم کیوں مناتے ہو، صحابہ نے نہیں منایا تو آپ کیوں مناتے ہو، یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے. ابھی شام کو پاکستان کا ایک بڑا عالم ہے مولوی سراج، اس کا میں نے بیان پڑھا. اس نے کہا کہ میلاد منانے والوں کو میں بدعتی نہیں کہہ سکتا،
بڑے بڑے محدثین نے میلاد کی مجلسوں کو جائز کہا ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ بیت حق پہ آ گئے، حرام کہتے کہتے، شرک کہتے کہتے جب دیکھا کہ دنیا کے مسلمان اب ماننے کو تیار نہیں ہیں تو اب بدعت کا فتویٰ بھی وہ اپنا واپس لے رہے ہیں۔ اس مسئلے میں پھر میں دہراتا ہوں کہ وہابیت اور دیوبندیت 100% شکست کھا چکی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اعلیٰ حضرت کی تحریک کا اثر ہے۔ میرے بھائیو، جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبت کے اظہار کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ محبت کسی دلیل کی محتاج نہیں ہوتی ہے۔ کسی نوجوان کی شادی ہوئی، اہلیہ کا طور طریقہ، اس کا اخلاق، اس کا رہن سہن بہت پسند ہو تو کسی عالم سے وہ فتویٰ لینے نہیں جاتا کہ شادی کی برسی منانا ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں۔ کسی سے وہ نہیں پوچھتا، محلے میں جاتا ہے، بازار جاتا ہے، کیک خرید کے لاتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیک کاٹتا ہے، فوٹو اسٹیٹس پہ ڈالتا ہے اور اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو میری شادی کی سالگرہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائیو؟ یہ عمل کیک کاٹنا یہ عیسائیت کا عمل ہے۔ ہمارے یہاں کیک کاٹنے کا کوئی تصور نہیں۔ خوشی کا موقع ہو تب بھی اللہ کا کلام پڑھ کے ثواب پہنچا لو، غم کا موقع ہو تب بھی نیاز کی چیزیں بنا کر قرآن شریف پڑھ کر ثواب پہنچا لو۔ یہ کیک اپنے گھر کی چیز نہیں ہے، یہ ادھر سے سپلائی ہو کر یہ کیک ہمارے گھروں میں آیا ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہزار اسے سمجھائیں۔ پیغمبر کے زمانے میں کسی صحابی نے اپنی شادی کی سالگرہ نہیں منائی، تم کیوں مناتے ہو؟ کسی محدث نے اپنی شادی کی سالگرہ نہیں منائی، تم کیوں مناتے ہو؟ آپ ہزار اسے کہتے رہیں، لیکن بیوی کی محبت ہے جو اسے مجبور کرتی ہے کہ شادی کی برسی منائی جائے، ہے نا؟ بہت ضد کیجئے گا تو وہ کہے گا ہم کو منانا ہے، منائیں گے، آپ کو جو کرنا ہو کریے، ہوگا نا ایسا؟ محبت کے اظہار کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ محبت خود ایک سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، پیغمبر نے اپنے نبی کی اپنی ولادت کا جشن منایا یا نہیں منایا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ نبی نے بھی اپنی ولادت کا جشن منایا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر ہر دوشنبے کو روزہ رکھتے تھے، ہر دوشنبے کو، اور ہر جمعرات کو وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور انہی دنوں میں آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا کہ دوشنبے کو اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں، اور جمعرات کو میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کیونکہ ہفتے بھر کا عمل اللہ کی بارگاہ میں فرشتے پیش کرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس حالت میں پہنچے کہ میں روزے سے رہوں۔ سبحان اللہ۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سنیچر کو بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، اتوار کو بھی رکھا جا سکتا ہے، منگل اور بدھ کو بھی رکھا جا سکتا ہے، مگر پیغمبر ان دنوں میں روزہ نہ رکھ کر دوشنبے کو روزہ رکھتے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا تو ارشاد فرمایا کہ اسی دن میں پیدا ہوا ہوں، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔
سبحان اللہ، یہ پیدائش کا شکریہ ہی تو ہے، یہ پیدائش کا جشن ہی تو ہے کہ دوشنبے کو اللہ تعالیٰ نے مجھے خاکدان گیتی میں بھیجا ہے، اس لیے میں دوشنبے کو روزہ رکھتا ہوں۔ یہ نبی کی سنت تھی، وہ اپنے یوم پیدائش میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام روزہ بھی رکھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، گھروں کو بھی سجاتے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں، اپنی مسرتوں کا اظہار وہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر گھر مجھے ملا تو انہی کے صدقے میں ملا ہے، ایمان مجھے ملا تو انہی کے صدقے میں ملا ہے، قرآن ہمیں ملا تو انہی کے صدقے میں ملا ہے، جنت ہمیں ملے گی انہی کے صدقے میں ملے گی، شریعت ہمیں ملی ہے انہی کے صدقے میں ملی ہے۔ تو بیٹا پیدا ہو تو شکریہ کا دن مناتے ہو، اچھی مہرارو سے شادی ہو جائے تو شادی کی سالگرہ مناتے ہو، اور جس پیغمبر کے صدقے میں ساری کائنات ملی اس پیغمبر کی پیدائش کی خوشی مناؤ تو وہابیوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے نا۔ دارالعلوم دیوبند کی بلڈنگ پر بھارت کا جھنڈا لگا ہے، مگر عید میلاد النبی کا جھنڈا نہیں لگا۔ ارے ظالم، یہ بھارت بھی جو ہمیں ملا ہے وہ نبی کے صدقے میں ملا ہے، بولنے کی طاقت جو ہمیں ملی ہے وہ بھی نبی کے صدقے میں ملی ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا حوصلہ جو ہمیں ملا ہے وہ بھی نبی کے صدقے میں ملا ہے، جس دیش میں ہم رہتے ہیں وہ دیش بھی پیغمبر کے صدقے میں ملا ہے۔ تو دیش کا جھنڈا لگاؤ، اور دیش جن کے صدقے میں ملا ان کا جھنڈا لگانا بدعت ہو، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے، تمہارے دل میں چور ہے، اس لیے ہزاروں نئے کام کرتے ہو کوئی مسئلہ نہیں، مگر جہاں نبی کی تعظیم و توقیر کی بات آتی ہے تو تم راستے تلاش کرنا شروع کر دیتے ہو۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائیو؟ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، سینکڑوں ایسے کام ہیں جن کا قرآن و حدیث میں صراحتاً کوئی تذکرہ نہیں ہے، مگر وہ کام صحابہ بھی کرتے تھے، تابعین بھی کرتے تھے، تبع تابعین بھی کرتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سینکڑوں ایسے کام ہیں۔ امام بخاری جنہوں نے بخاری شریف لکھی 256 ہجری میں ان کا انتقال ہے، جب بھی وہ اپنی کتاب میں کوئی حدیث لکھتے تھے تو پہلے غسل کرتے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، خوشبو لگاتے، اس کے بعد وہ حدیث اپنی کتاب میں نقل کرتے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن شریف کی کس آیت میں اس کا ذکر ہے کہ حدیث لکھنی ہو تو پہلے غسل کر لیا کرو؟ مگر وہ حدیث کا ادب تھا کہ جب بھی کوئی حدیث لکھتے غسل کرتے، نماز نفل پڑھتے، خوشبو لگاتے، اور تب جا کر اس حدیث کو اپنے بیاض میں لکھا کرتے۔ اب کہو کہ یہ بدعت ہے، نیا کام ہے، مگر بخاری شریف آج الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان پڑھتے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب وہ بخاری شریف، اور لکھی کیسے گئی؟ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھی گئی۔ ایک نیا کام ہوا نا، سبحان اللہ۔ امام مالک، امام بخاری تو 256 ہجری کے ہیں، مگر امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ 179 ہجری کے ہیں، ان کا انتقال 179 ہجری میں ہوا۔ ہم اور آپ جس امام کی پیروی کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، ان کا انتقال 150
ہجری، امام شافعی رحمت اللہ علیہ 204، امام احمد ابن حنبل 243 اور امام مالک 179 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ میرے بھائیو، آج 1447 چل رہا ہے، وہ 179 ہجری کے تھے۔ زندگی کا اکثر حصہ مدینہ شریف میں گزارا، کبھی اپنے پاؤں میں جوتا نہیں پہنتے تھے۔ لوگ کہتے حضور یہ سنگلاخ سرزمین ہے، کنکروں اور پتھروں والی سرزمین ہے، حضور جوتا پہن لیا کیجئے کہیں پاؤں میں کوئی کنکر چبھ نہ جائے۔ امام مالک ارشاد فرماتے تھے کہ اس شہر میں میرے پیغمبر رہتے تھے، نہ جانے کن کن راستوں سے پیغمبر کا گزر ہوا، نہ جانے کن کن راستوں پر پیغمبر کا نشان قدم ہے۔ میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ جن راہوں پر پیغمبر کا نشان قدم ہو میں ان راستوں پر جوتا پہن کے چلوں، یہ مالک کے دل کو گوارا نہیں۔ پوری دنیا وہابیت سے پوچھ لیجئے، حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ مدینے میں چلو تو جوتا مت پہنو؟ قرآن شریف کی کس آیت میں صراحتاً اس کا تذکرہ ہے کہ مدینے میں چلو تو جوتا مت پہنو؟ کہاں لکھا ہے؟ مگر امام مالک جوتا نہیں پہنتے تھے۔ یہ کہاں لکھا تھا؟ کتاب عشق میں لکھا تھا، کتاب محبت میں لکھا تھا کہ جس حبیب سے تم محبت کرتے ہو اس حبیب کے شہر کی تعظیم کرو، اس حبیب کے نشان قدم کی تعظیم کرو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی اس راستے سے گزرے ہو، اس لیے جوتا پہن کے نہ چلو۔ پوری زندگی بغیر جوتے کے مدینے میں آتے جاتے تھے۔ سبحان اللہ، آج کا کوئی وہابی ہوتا تو وہ کہتا کہ یہ بدعت ہے۔ پیغمبر خود مدینہ شریف میں جوتا شریف پہن کر چلتے تھے، صحابہ جوتا پہن کے چلتے تھے، یہ امام مالک جوتا اتار کے چل رہے ہیں، یہ بدعتی ہیں امام مالک۔ ہوتا نا ایسا الزام؟ مگر سبحان اللہ، آج امام مالک کی زندگی کا یہ سب سے روشن باب ہے۔ مسجد نبوی شریف میں رہتے تھے، اگر کوئی سائل آتا کہتا حضور ایک مسئلہ بتا دیجیے، تو جس لباس میں ہوتے اسی لباس میں مسئلہ بتا دیتے۔ اور اگر وہ آنے والا کہتا کہ حضور کی کوئی حدیث سنا دیجیے، سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور نصیر ملت، فیضان حضور حافظ ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایسی جو بیٹھا ایسی بیٹھا کرسی لائی بلا حضرت کرسی لائی۔ بڑھیا کرسی نہیں، ارے دوسرا کرسی نہیں ہے، بڑھیا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھا والا دیجیے، اچھا والا۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ استاذ العلماء مخدوم گرامی قدر حضور نصیر ملت معتز اللہ العلی کی تشریف آوری ہو چکی ہے۔
اور انشاءاللہ حضرت کا خطاب بھی ہم لوگ سماعت کریں گے اور حضرت کی دعاؤں سے بھی مستفید ہوں گے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی آتا سائل اور کہتا حضور مجھے ایک مسئلہ بتا دیجیے، تو جس کپڑے میں ہوتے اسی کپڑے میں مسئلہ بتا دیتا۔ اگر وہ سائل کہتا حضور کی ایک حدیث مجھے سنا دیجیے، کمرے جاتے، غسل فرماتے، جبہ پہنتے، امامہ باندھتے، خوشبو لگاتے، پھر مسجد نبوی شریف میں تشریف لاتے اور پھر پیغمبر کی حدیث اس سننے والے کو سنایا۔ سبحان اللہ۔ تاریخ جمیل سے پوچھئے یہ کہاں لکھا ہے کہ حدیث سنانا ہو تو جبہ پہن لو؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ حدیث سنانا ہو تو غسل کر لو؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ حدیث سنانا ہو تو امامہ باندھ لو؟ مگر پیغمبر کی حدیثوں کا احترام تھا کہ جب تک غسل نہیں کرتے تھے، امامہ نہیں باندھتے تھے، اس وقت تک امام مالک کوئی حدیث نہیں سناتے۔ ایک بار حدیث شریف سنا رہے ہیں، آستین میں ایک بچھو گھس گیا، اس نے 17 بار ڈنک مارا امام مالک، مگر حدیث شریف سناتے رہے۔ حدیث شریف سنانے کا سلسلہ منقطع نہیں فرمایا۔ جب حدیث سنانے سے فارغ ہوئے اور اس کے بعد اتارا گیا تو 17 جگہ بچھو کے ڈنک مارنے کا نشان موجود تھا۔ لوگوں نے عرض کیا حضور اتنی مشقت آپ نے برداشت فرمائی، جبہ اتار دیتے یا لوگوں سے کہہ دیتے کہ یہ زہریلا جانور مجھے تکلیف پہنچا رہا۔ امام مالک نے فرمایا یہ حدیث پیغمبر کے ادب کے خلاف تھا کہ میں حدیث سنانے کے درمیان، سبحان اللہ، حدیث سنانے کے درمیان میں جبہ اتاروں یا بچھو کو نکالنے کی کوشش کروں، یہ حدیث کے احترام کے خلاف۔ سبحان اللہ۔ محمد علی انجینئر مرزا خبیث، جس نے عیسائیوں کا بہانہ بنا کر ہمارے پیغمبر کو بڑے سخت لفظ سے یاد کیا، جس کی وجہ سے پاکستان میں اسے گرفتار کیا گیا، ابھی بھی جیل میں ہے۔ اللہ کرے کہ اسے موت کی سزا ہو جائے۔ یہ ایسا خبیث ہے کہ امام اعظم کو گالیاں دیتا ہے، غوث اعظم کو برا بھلا کہتا ہے، صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ آپ ان سے پوچھئے یہ حدیثوں میں کہاں لکھا ہے کہ جب حدیث سنانی ہو تو غسل کر لو؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ حدیث سنا رہے ہو سانپ بھی کاٹ لے تو حرکت نہ کرو، بچھو بھی کاٹ لے تو اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہو؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ نیا کام ہوا نا؟ مگر وہ امام مالک کی کتاب محبت میں لکھا تھا جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی حدیث کا بھی احترام کرو، اس نبی کے ارشادات کی بھی تعظیم کرو، اور اگر حدیث سنانے کے درمیان کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس تکلیف پر اپنی مشقتوں کا اظہار نہ کرو۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور بڑی پیاری بات یاد آئی، وہابیت کی رگ اس سے کٹ جاتی ہے۔ امام مالک مسجد نبوی شریف میں رہتے ہیں، بہت کم باہر جاتے ہیں، اس اندیشے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ باہر میری موت ہو جائے اور مجھے مدینے کی مٹی نہ مل سکے، اس لیے مدینے سے باہر نہیں جاتے۔ بہت معمولی خوراک تھی، کئی دنوں کے بعد حاجت بشری سے جاتے اور مدینے سے بہت باہر چلے جاتے تھے۔
اور حاجت پوری ہی فوراً اندر آ جاتا. سبحان اللہ. اس زمانے کا ایک خلیفہ تھا. خلیفہ کا مطلب بادشاہ. ابو جعفر منصور وہ مسجد نبوی شریف میں آیا. بادشاہ تھا. بادشاہ کا کر و فر بادشاہوں جیسا رہتا ہے. اس نے اپنے وزیر سے کسی مسئلے پر بلند آواز سے گفتگو کرنی شروع کی. سمجھ رہے ہیں؟ اپنے وزیر سے کسی مسئلے پر زور زور سے گفتگو کرنے لگا. امام مالک کے دل کو گوارا نہ لگا. ڈانٹا. اے ابو جعفر اپنی آواز بلند نہ کرو. یہ وہ جگہ ہے جہاں قادم اللہ نے یہ سکھلایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو اپنی آواز نبی کی آواز پر بلند نہ کرو اور اس طرح زور زور سے نہ بولو جیسے ایک دوسرے سے بولتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری زندگی کی نیکی برباد ہو جائے اور تمہیں اس کا احساس تک نہ ہو سکے. یہاں کا ادب اللہ نے یہ سکھلایا ہے. اس لیے زور سے بات نہ کرو. میرے بھائیو یہ آیت نازل ہوئی تھی حضور کی ظاہری زندگی. وہابی کہتے ہیں پیغمبر مر کے مٹی میں مل گئے. اگر معاذ اللہ امام مالک کا بھی عقیدہ ہوتا کہ پیغمبر مٹی میں مل گئے تو جو انسان مٹ گیا اس کی کیسی تعظیم, اس کا کیسا احترام. مگر امام مالک ڈانٹ رہے ہیں زور سے نہ بولو. یہ وہ جگہ ہے جہاں قادم اللہ نے یہ سکھلایا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام مالک اپنے پیغمبر کو وصال کے بعد بھی زندہ سمجھتے تھے اور جو تعظیم نبی کی ظاہری زندگی میں ضروری تھی وہی تعظیم وصال کے بعد بھی امام مالک کے نزدیک ضروری تھی. ہے نا؟ تبھی تو کہا کہ زور سے مت بات کرو. یہاں زور سے بات کرو گے تو پوری زندگی کی عبادت تمہاری ختم ہو جائے گی. یہ قرآن کی آیت ہے. زور سے بات کرو تو پوری زندگی کی عبادت ختم. اور نبی کو چودھری کہو, معاذ اللہ نبی کو بقول ظالم دجال کہو, نبی کو گاؤں کا پردھان کہو, نبی کو بے اختیار کہو, نبی کو بغیر طاقت و قوت والا کہو. اگر آواز بلند کرنے سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے اور پوری زندگی کی نیکی برباد ہو جاتی ہے تو جو دیوبندی ایسی گستاخیاں کرتا ہو وہ کب جنت کا مستحق ہو سکتا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ اس لیے یہ نہ کہیے گا کہ قرآن تو مدرسے والے بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں تو یہاں سے بلا لے چاہے وہاں سے بلا لے. یہ بات مت سوچیے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اصل چیز ایمان ہے. جو پیغمبر کی ایسے گستاخی کرتا ہو وہ کب اسلام کے دائرے میں داخل رہ سکتا ہے. اس لیے میرے بھائی امام مالک نے ڈانٹا بلند آواز سے یہاں گفتگو نہ کرو. یہ شفا شریف میں یہ واقعہ موجود ہے. سیرت طیبہ کی بڑی اہم کتاب ہے الشفا بتاریخ حقوق المصطفیٰ. اس کے لکھنے والے قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ علیہ اور 554 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. آج اور اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272 سے 554 مائنس کیجئے تو تقریباً 720 سال کا فرق دونوں بزرگوں میں. اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 720 سال پہلے کے وہ بزرگ ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب جب امام مالک نے ڈانٹا تو گھبرا گیا. نماز پڑھی, تلاوت کی اس نے. اب دعا کا ٹائم آیا.
تو وہ احباب جنہیں مدینہ شریف کی حاضری کی سعادت میسر ہوئی ہے وہ جانتے ہیں کہ قبلہ اس طرف ہے اور حضور کا گنبد شریف اس طرف ہے. ادھر رخ کیجئے گا تو قبلے کی طرف پیٹھ ہوگی اور اگر قبلے کی طرف رخ کیجئے گا تو حضور کی قبر انور کی طرف پشت ہوگی. ابو جعفر منصور کے دل میں یہ خیال آیا کہ ایک بار یہ ڈانٹ چکے کہیں دوبارہ اگر چوک ہوئی تو دوبارہ یہ ڈانٹے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اس نے امام مالک سے کہا حضور استقبل القبلہ ام اتوجہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور طریقہ بتائیے اب مجھے دعا کرنی ہے قبلے کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا مانگوں یا حضور کی طرف توجہ کر کے میں دعا مانگوں. حضور مجھے طریقہ سکھائے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ واقعہ کس کا ہے؟ امام مالک کا. 179 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. نقل کیا قاضی ایاز مالکی نے شفا شریف میں جن کا انتقال 514 میں ہوا. آج چل رہا ہے 1447 یعنی تقریباً 1200 سال پہلے کا واقعہ ہے. امام مالک کا جواب سنیے. امام مالک فرماتے ہیں اور وہ کتاب آپ بھی پڑھ سکتے ہیں الشفا بتاریخ حقوق المصطفیٰ. ابن تیمیہ نے اس واقعے کو غلط ثابت کرنے میں پوری قوت لگا دی. ایسا ہے ویسا ہے یہ واقعہ فرضی ہے ایسا ہے ویسا ہے. مگر ہمارے علماء اہل سنت اور محدثین نے ثابت کیا کہ یہ واقعہ صحیح ہے یہ واقعہ غلط نہیں ہے جسے قاضی ایاز نے نقل کیا ہے. خیر امام مالک کا جواب سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجیے. ارشاد فرمایا کیف تصرف عنہ وجہک وَهُوَ وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَتُ أَبِيكَ آدم علیہ السلام. اے ابو جعفر منصور پیغمبر سے تم اپنا چہرہ کیسے پھینک سکتے ہو جبکہ یہی پیغمبر تمہارے بھی وسیلہ ہیں اور پوری انسانیت کے باپ حضرت آدم کے بھی وسیلہ ہیں. جب پوری دنیا انسانیت کے باپ کا کام ان کے وسیلے کے بغیر نہ چلا تو ان کے بیٹوں کا کام ان کے وسیلے کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ کہیے سبحان اللہ. امام مالک کا ارشاد ہے آج نبی کو وسیلہ بنانے پر جو بندیت چراغ پا ہوتی ہے. نبی کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر پیش کرنے پر وہابیت کا حلق خشک ہونے لگتا ہے. آج نبی کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانے پر وہابیت اور دیوبندیت بہانے کرتی ہے کہ خدا تمہاری آواز نہیں سنتا کہ کسی نبی کو بیچ میں لا رہے ہو. ارے ظالموں اللہ پاک نے تو قرآن میں فیصلہ کر دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اے پیغمبر دنیا والے جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں اور آپ کے پاس آ جائے. سبحان اللہ. بندہ نے گناہ کیا بندہ توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. ڈائریکٹ بندے کو توبہ کرنی چاہیے اللہ قبول کرنے والا ہے. مگر اللہ فرماتا ہے جاؤکا اپنی جانوں پہ ظلم کریں پھر آپ کے پاس آئے. کا مطلب ہے کہ اللہ پاک خود اپنے بندے کو یہ طریقہ سکھلا رہا ہے کہ اگر دعاؤں کی قبولیت چاہیے تو دربار مصطفیٰ میں جاؤ. گناہوں کی معافی چاہیے تو دربار حبیب میں جاؤ. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے خود سے نہیں آئے. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی.
کہیے سبحان اللہ۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خواجہ صاحب ملے مدینہ شریف یا مکہ شریف، تو کسی وہابی کے چکر میں پڑ گئے، تو کہنے لگے مسئلہ چھڑ گیا جمعہ کا۔ مینا کے دن مینا میں حاجی لوگ جب ٹینٹ میں رہتے ہیں تو وہاں جو وہابی دیوبندی ہوتے ہیں وہ جمعہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور جو اہل سنت کے لوگ ہوتے ہیں وہ ظہر پڑھتے ہیں، کیونکہ سال بھر مینا میں کوئی آبادی نہیں رہتی، سناٹا رہتا ہے، صرف حج کے دنوں میں حج کرنے والے وہاں 2-3 دن ٹھہرتے ہیں۔ تو کسی جنگل میں اگر 10 لاکھ کی آبادی 2 دن کے لیے پہنچ جائے تو وہ شہر نہیں نہ ہو جائے گا۔ اس لیے اہل سنت کے لوگ جمعہ نہیں پڑھتے، کیونکہ جمعہ قائم کرنے کا اختیار ہر آدمی کو نہیں ہے، ظہر پڑھتے ہیں۔ مگر جو وہابی دیوبندی فکر کے لوگ ہوتے ہیں وہ جمعہ قائم کر کے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے جمعہ پڑھ لیا۔ خیر، ایک حاجی صاحب ملے کانپور کے، کہا آپ مولانا صاحب ہیں؟ کوئی جمعہ والے مسئلے پہ کچھ گفتگو ہوئی تھی، ہم نے کہا کہ کہتے تو ہے لوگ۔ کہا مدینہ شریف میں گیا تو وہاں ایک شخص نے کہا کہ تم نے، اس نے مجھے دعا کرتے ہوئے دیکھا کہ یا اللہ نبی کے صدقے میں بخش دے، یا اللہ نبی کے صدقے میں میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اس مولوی نے مجھے لے جا کے کہا کہ تم نے تو شرک کیا، نبی کو وسیلہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ بخشنے والا ہے، تم توبہ کرنے والے، بیچ میں کسی انسان کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم نے تو شرک والی بات کر دی، چلو توبہ کرو۔ سیدھے سادھے بیچارے حاجی صاحب توبہ کرو۔ ہم سے وہ کہنے لگے کہ اس دن سے بڑے پس و پیش میں ہوئے، میں تو بچپن سے اسی طرح دعا کرتا ہوں، یا اللہ نبی کے صدقے میں بخش دے، یا اللہ نبی کے صدقے میں میرے ماں باپ کو بخش دے۔ اور اس نے کہا کہ آپ نے تو شرک کیا۔ تو میں اس پریشانی میں ہوں کہ گویا میری پوری زندگی شرک میں گزر گئی، میری ساری عبادت شرک کی نظر ہو گئی، تو آپ بتائیے کیا اس میں صحیح صورتحال ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے الحمدللہ وہی کام کیا جو ہم سب کے باپ حضرت آدم نے کیا۔ ہم نے کہا کہ جب حضرت آدم جنت سے زمین پر تشریف لائے، 40 سال روتے رہے۔ شری لنکا کے قریب ایک جزیرہ ہے، جزیرہ سرندیب، وہاں اتارے گئے۔ حضرت حوا جدہ میں اتاری گئی۔ حضرت آدم چلتے تھے، ایک قدم ایک ملک کے برابر پڑتا تھا، اور جہاں جہاں قدم پڑتا تھا اللہ پاک نے ان تمام روئے زمین کو آباد فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ 40 سال روتے رہے، اتنا روئے کہ آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے چہرے پہ نشان پڑ گیا۔ ایک دن عرض کیا یا اللہ اغفر لی بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ محمد کے صدقے میں مجھ کو بخش دو۔ تو غیب سے آواز آئی وما یدریک بے محمد، اے آدم تمہیں کیسے پتا چلا یہ محمد کون ہے؟ حضرت آدم نے عرض کیا مولا جب تو نے مجھے جنت میں رکھا تھا، جنت سے میں عرش کی طرف نظر اٹھاتا تھا تو عرش کے ہر ستون پر ایک کلمہ لکھا ہوا مجھے نظر آیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فعلم کو ما سممت الا اسمک الا احب الخلق الیک، اسی دن مجھے معلوم ہو گیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ جس کا نام جوڑا ہے وہ ساری مخلوق میں سب سے چہیتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ میں اسی دن سمجھ گیا کہ اپنے نام کے ساتھ تو نے جس کا نام جوڑا ہے وہ ساری مخلوق میں تیرے سب سے چہیتے ہیں۔ یا اللہ اس پیغمبر کے صدقے میں میری لفظوں کو معاف فرما دے۔ غیب سے آواز آئی آدم میں نے تیری لفظوں کو معاف کر دیا۔
کہیے سبحان اللہ۔ تو میں نے حاجی صاحب سے کہا کہ جب حضرت آدم نے ان کے وسیلے سے دعا مانگی، جب حضرت آدم نے نبی کو وسیلہ بنایا اللہ کے دربار میں، تو ان کے بیٹوں نے اگر وسیلہ بنایا تو کیا غلط کیا؟ اس لیے حاجی صاحب الحمدللہ آپ نے کوئی شرک نہیں کیا، بلکہ وہی سنت ادا کی ہے جو سنت حضرت آدم کی تھی، جو سنت پوری دنیا انسانیت کے والد کریم کی تھی۔ حاجی صاحب ایسے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے کہ آج میرے دل کو تسلی ہوئی، ورنہ جس دن سے مدینہ شریف سے آیا ہوں میرے دل میں یہی بات بھٹکتی ہے کہ میری پوری زندگی شرک میں گزر گئی، میری پوری زندگی برباد ہو گئی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، دیوبندیت وہابیت پیغمبر کو وسیلہ بنانا شرک کہتی ہے، مگر دیوبندیت اور وہابیت 12ویں صدی کا فتنہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دوسری صدی میں ارشاد فرما رہے ہیں کیف تصرف عنہ وجہک وہو وسیلتک ووسیلت ابیک آدم علیہ السلام۔ اے ابو جعفر، ان سے اپنا چہرہ تم کیسے پھیر سکتے ہو جبکہ یہ تمہارے بھی وسیلہ ہیں اور ہم سب کے باپ حضرت آدم کے بھی وسیلہ ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ مانگنے کا طریقہ تو آتا نہیں، لوگ کہتے ہیں کیوں ہم کو ملتا نہیں۔ مانگنے کا طریقہ تو آتا نہیں، لوگ کہتے ہیں کیوں ہم کو ملتا نہیں۔ جب دعا اپنے رب سے کیا کیجئے، مصطفیٰ کو وسیلہ بنا لیجئے۔ کہیے سبحان اللہ۔ جب دعا اپنے رب سے کیا کیجئے، مصطفیٰ کو وسیلہ بنا لیجئے۔ حافظ مظہر صاحب کا مشاعرہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، مگر میں ان سے معافی چاہتا ہوں، رینی کوٹ کو مشاعرہ زدہ نہ بنائی۔ عالموں کی تقریر ہونے دیجئے، دین عالموں کی تقریر سے عوام تک پہنچتا ہے۔ مشاعرہ یہ روح کی غذا ہے، نعت شریف سے ایمان کو روشنی ملتی ہے، مگر تقریر بند کر کے مشاعرہ شروع کر دینا یہ میرے اعتبار سے امت کے لیے بہت بڑا نقصان کا سبب ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 1200 سال پہلے 179 اور اعلیٰ حضرت 1272، تو 1100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے کہا، امام مالک نے کہا، ان سے چہرہ پھیرتے ہو تم، ان سے کیسے اپنا چہرہ پھیر سکتے ہو جبکہ یہ تمہارے بھی وسیلہ ہیں اور ہم سب کے باپ حضرت آدم کے بھی وسیلہ ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب مدرسے والوں کا شعر پہنچا دیجئے گا، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو۔ ان کا جلوس نکلتا ہے، اگر نکلتا ہے تو اس کا مطلب ہوگی بیک فٹ پر آتا۔ دودھی میں تو کچھ ایسے لوگ جو تھوڑا مشکوک ٹائپ کے ہیں، جب جلوس محمدی حضور نصیر ملت کی قیادت میں نکلتا ہے تو بھی جھنڈا لے کے شامل ہو جاتے کہ ہم کو کوئی وہابی نہ کہے۔ سوچ رہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ خیر، میں اپنی بات سمیٹتا ہوں۔ حضرت کو بہت دیر تک کرسی پہ بٹھائے رکھنا یہ ادب کے خلاف ہے، مگر بس بات میں مختصر کر رہا ہوں۔ میں یہ سمجھا رہا تھا کہ حدیث شریف سنانے سے پہلے غسل کرنا یہ کہیں نہیں لکھا ہے، مگر امام مالک غسل کرتے تھے۔ مدینے کی گلیوں میں چپل نہ پہننا یہ کہیں نہیں لکھا ہے، مگر امام مالک چپل نہیں پہنتے تھے، ہے نا ایسا؟
یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ بخاری میں حدیث لکھنی ہو تو پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو، مگر امام بخاری حدیث لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، نیا کام تھا، مگر تعظیم پیغمبر کا کام تھا، اس لیے پوری دنیا کے محدثین نے اس کو نظر استحسان سے دیکھا ہے اور ان بزرگوں کے کمالات میں ان باتوں کو شمار کیا۔ چلتے چلتے آخری بات، جب حضور حدیبیہ کے میدان میں تشریف لے گئے، حضور کا ارادہ تھا کہ عمرہ کر کے لوٹ آئیں گے، مگر کفار مکہ نے کہا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ ہم تم سے جنگ کرنے نہیں آئے ہیں، ہم صرف خانہ خدا کا طواف کرنے آئے ہیں، ہم کو طواف کر لینے دو، ہم مدینے لوٹ جائیں گے۔ مگر کفار مکہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ حضرت عثمان غنی کو حضور نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا کہ آپ ان لوگوں سے گفتگو کریں، مگر کفار مکہ نے کہا کہ آپ آ گئے ہیں تو طواف کر لیجیے، مگر باقی لوگوں کو اجازت نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ پیغمبر کے بغیر اکیلے میں طواف نہیں کروں۔ یہ ہے کہیں لکھا، یہ کہیں لکھا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ پیغمبر عمرہ نہ کرے تو تم عمرہ نہ کرو، کہیں لکھا ہے ایسا؟ مگر حضرت عثمان غنی کی کتاب عشق میں لکھا تھا حبیب طواف نہ کریں اور تم طواف کر لو، ایسا طواف اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ کفار مکہ نے کہا آپ کو اجازت ہوگا؟ نہیں نہیں، مجھے طواف نہیں کرنا۔ چلے آئے غیر مسلموں نے اپنا ایک جاسوس بھیجا، ان کا نام عروہ ابن زبیر تھا یا سہل ابن سعد ساعدی بھیجا، جاؤ ذرا دیکھو مسلمانوں کے پاس فوج کتنی ہے، گھوڑے کتنے ہیں، ہتھیار کتنے ہیں، تاکہ اگر جنگ کی نوبت آ جائے تو ہم لوگ اس کے اعتبار سے تیار رہیں۔ وہ گئے جاسوس بن کر، کسی سے کچھ نہیں کہا، دیکھتے رہے مسلمانوں کے حالات کیا ہیں، پیغمبر کے معمولات کیا ہیں۔ جب وہاں سے لوٹ کر آئے تو کفار مکہ سے کہا، بخاری شریف، مسلم شریف بلکہ حدیث کی تمام کتابوں میں انہی لفظوں کے ساتھ ان کا تبصرہ موجود ہے۔ کہا عروہ ابن زبیر نے کہ کفار مکہ واللہ رأیت قیصر و کسرا وما رأیت احدا یعظمہ اصحابہ کما یعظم اصحاب محمد محمدا۔ اے کافرو، میں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کا دربار دیکھا ہے، میں نے قیصر روم کا دربار بھی دیکھا ہے، میں نے ایران کے بادشاہ کسرا کا بھی دربار دیکھا ہے، مگر کسی بھی بادشاہ کی ویسی تعظیم ہوتے ہوئے میں نے نہیں دیکھی جیسی تعظیم محمد کے ماننے والے محمد کی کیا کرتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ میں نے دیکھا ہے وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے ماننے والے وضو کا پانی لے کے پی لیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے وہ لعاب پھینکتے ہیں، ان کے ماننے والے ان کے لعاب کو ہاتھوں پہ لے کے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب یہ سر حلق کرواتے ہیں تو لوگ ان کے منہ مبارک کو لینے کے لیے ایسا مقابلہ شروع کرتے ہیں، قادو یقتتلون، ایسا لگتا ہے کہ آپس میں لڑائی ہو جائے گی۔ اے کفار مکہ، جو قوم اپنے نبی کے جسم سے لگے ہوئے پانی کو زمین پہ نہ گرنے دے، وہ قوم اپنے نبی کے جسم سے خون کے قطروں کو زمین پہ گرتا ہوا دیکھنا کب گوارا ہے؟ کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کہیں لکھا ہے کسی کتاب میں کہ پیغمبر وضو کرے تو پانی لے کے پی لو؟ قرآن شریف کی آیت مدرسے والوں سے پوچھئے، قرآن شریف کی آیتوں میں کہیں تلاش کر کے دکھاؤ
کہ پیغمبر لعاب پھینکے تو ہاتھ پہ لے کے چہرے پہ مل لو. یہ کہاں لکھا ہے؟ ان بندیوں سے پوچھئے گا یہ کہاں لکھا ہے کہ پیغمبر کا منہ مبارک مل جائے تو سر میں ٹوپی میں رکھ کر لڑائی کرنے جانا، اور اگر حالت جنگ میں ٹوپی گر جائے تو جب تک ٹوپی مل نہ جائے تلوار نہ اٹھانا. یہ کہاں لکھا ہے؟ مگر صحابہ کی کتاب محبت میں لکھا تھا. سبحان اللہ. صحابہ کی کتاب عشق میں لکھا تھا یہ پیغمبر اللہ کا، اللہ کے حبیب ہیں، یہ نور مجسم ہیں، ان کے جسم سے لگے ہوئے پانی کو پی لو تمہاری روح آباد ہو جائے گی، ان کے لعاب دہن کو نوش کر لو تمہاری زندگی منور ہو جائے گی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں جلوس لے کے چلنے میں زیادہ ادب ہے یا وضو کا پانی پینے میں زیادہ ادب؟ بولیے. کوئی وضو کا پانی مستعمل ہوتا ہے. ہمارے پپو بھائی وضو کر لیں اور پھر کوئی دوسرا چاہے کہ اسی پانی سے وضو کر لیں تو وضو نہیں کر سکتا، پینا تو دور کی بات. جانتے نا اتنا مسئلہ. مائع مستعمل کو دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے، پینا تو دور کی بات ہے نا. ایسا امام اعظم ابو حنیفہ کا پہلا قول یہ ہے کہ جیسے پیشاب نجاست غلیظہ ہے ویسے اب وہ نجاست غلیظہ ہے. امام ابو یوسف کا قول ہے کہ جیسے بھینس کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے ویسی وہ نجاست خفیفہ ہے. امام محمد کا قول ہے اور یہی مفتہ قول ہے کہ پاک تو ہے مگر مطہر نہیں ہے، اس کو آپ دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے. پینا تو دور کی بات، اس سے کپڑا نہیں دھو سکتے آپ، اس سے وضو نہیں کر سکتے آپ، اس سے برتن نہیں دھو سکتے آپ. مگر صحابہ پیغمبر کے وضو کے پانی کو پی لیتے تھے، پیغمبر کے لعاب کو چہرے پہ مل لیتے تھے. ان کا ایمان کمزور ہو گیا، ان کے ایمان کی بنیادیں ہل گئی. میرے بھائی پوری دنیا کا اتفاق ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی جنتی ہے. پیغمبروں کے بعد سب سے افضل صحابہ ہیں. نہ غوث ان کے برابر، نہ خواجہ ان کے برابر، نہ اقطاب ان کے برابر، نہ اوتاد ان کے برابر، نہ ابدال ان کے برابر. وہ صحابہ جو پیغمبروں کے بعد سب سے افضل ہیں، وہ نبی کے وضو کا پانی پی لے، ایمان میں کوئی کمزوری نہ ہو اور ہم جلوس نکال کے چلے جائیں تو وہابیوں کے پیٹ میں درد ہونے لگتا. کہاں لکھا ہے کتاب؟ ارے ظالمو ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ صحابہ سے پوچھو. حدیبیہ کے میدان میں جو صحابہ تھے ان سے پوچھو کہ نبی کا لعاب آپ لوگ چہرے پہ کیوں لگا لیتا. اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ صحابہ نے ان کے نام پہ گردنیں کٹوا دی، صحابہ نے ان کا لعاب دہن پی لیا، صحابہ نے ان کے لعاب دہن کو چہرے پہ مل لیا، صحابہ نے ان کے منہ مبارک کو سر میں رکھ کر جنگوں میں شرکت کی، صحابہ نے اتنی تعظیم کی. وہ جنتی ہیں تو نبی کی محبت میں جلوس نکالنے والے بھی انشاءاللہ جنتی ہیں، نبی کے نام پر گھر سجانے والے بھی انشاءاللہ جنتی ہیں. اور یہ کتنے پاگل ہیں، دنیا میں ہر قوم اپنے رہنما کو بڑھا کے پیش کرتی ہے. 1.5 فٹ کا ہے تو 2.5 فٹ کا پیش کرے گی، 3 فٹ کا ہے تو 6 فٹ کا بنا کے پیش کرے گی. مگر ان وہابیوں کی کھوپڑی ایسی الٹ گئی کہ جن کو اللہ نے سب سے اونچا بنایا اس اونچے پیغمبر کو یہ کمزور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر اعلیٰ حضرت کا وہ ارشاد سنو، مٹ گئے بھیجتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے،
یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا. سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہمارے معراج احمد صاحب نے بہت ذوق و شوق اور محبت سے یہ مجلس سجائی ہے. اللہ رب العزت ان کی عقیدتوں کو قبول فرمائے بلکہ پورے شہر کا فرض کفایہ ادا کیا ہے. اللہ پاک ان کو خوش رکھے سلامت رکھے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے مظہر صاحب کا بھی نام لکھ لیجیے. ماشاءاللہ شیف فرمائے حضرت کے چہرے کی آپ یاد فرماتے رہے خود اللہ خدام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل
شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم مولا کریم یہاں جو کچھ بھی ذکر خیر ہوا قرآن شریف کی تلاوت ہوئی مولا کریم درود شریف کا ورد ہوا اور 9 ختم قرآن شریف اور 193 متفرق پارے پھر 6300 بار درود شریف اور 20 بار سورہ یاسین شریف اور 12 بار سورہ رحمان سورہ فاتحہ 11 بار سورہ اخلاص 111 بار مولا کریم جو کچھ بھی یہاں ذکر ہوا مزید یہ جو درود شریف ہے اور قرآن شریف کی تلاوت ہے مولا کریم ان تمام اذکار کو قبول فرما لے توشہ شریف کی بابرکت شیرنی جو موجود ہے اسے بھی قبول فرما اور ختم قادریہ شریف کا جو وظیفہ پڑھا گیا مولا کریم ان تمام وظائف کو قبول فرما رب العالمین اپنے کرم سے اس پر بے شمار بے حساب ثواب عطا فرما وہ ثواب تیرے پیارے حبیب سید عالم نور مجسم رحمت دو عالم روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر ہے مولا قبول فرما ان کے طفیل میں تمام انبیاء کرام مرسلین عظام علیہم الصلاۃ والسلام جملہ صحابہ کرام صحابیات مکرمات ائمہ مجتہدین اولیاء کاملین سب کو اس کا ثواب عطا فرما بالخصوص مرحوم محبوب صابر اور ان کے احباب و اقارب سب کو اس کا ثواب عطا فرما نذیر احمد مرحوم آسمہ بیگم مرحومہ محمد ارشاد عالم مرحوم محمد شمیم احمد ورد شاکر اور محمد شاکر احمد مولا کریم ان تمام مرحومین کی بخشش فرما ان کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما مولا کریم توشہ شریف کی جو شیرنی پیش ہوئی ہے بارگاہ غوثیت میں مولا کریم بارگاہ غوثیت میں ہمارے یہ معراج احمد سلمہ جنہوں نے اس بزم کو سجایا اور ماشاءاللہ شاندار مکان بھی تعمیر فرمایا اللہ پاک نظر بد سے بچائے اور مکان کی تعمیر میں برکتیں عطا فرمائے اور جتنے بھائی یہاں حاضر ہیں مولا کریم سب کی حاضریوں کو قبول فرما لے توشہ شریف کی بابرکت شیرنی جن مقاصد خیر سے پیش ہوئی ہے مولا کریم ان تمام مقاصد میں جناب معراج احمد صاحب کو اس کا ثواب عطا فرما اور تمام مقاصد میں انہیں کامیابی عطا فرما ان کی مرادوں کو پورا فرما جو بھی ان کی مراد ہے مولا کریم اس بزم کی اور اس ذکر پاک کی برکت سے ان کے مکان کو معمور فرما دے برکتوں سے معمور فرما دے رحمتوں سے معمور فرما دے رب العالمین فضل فرما کرم فرما جتنے احباب حاضر ہیں سب کی عمروں میں برکت دے ان کی روزیوں میں بے شمار برکت دے رزق حلال موسط دے مولا کریم سب کو ہم سب کو مولا کریم ایک بنائے رکھ اور مولا کریم
ہم سب کو نماز کی توفیق عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، اہل سنت و جماعت کا بول بالا ہو اور اسی مسلک پر ہم سب لوگوں کا قدم جمے اور اسی پر ہمارا انتقال ہو۔ مولا کریم اہل سنت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے آپ تھامیں اور جو بھی دوسرے مذاہب ہیں ان سے کنارہ کش ہو جائیں۔ اللہ پاک رحم فرما، کرم فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔